ایک دو مختصر سی باتیں ہیں. ایک صاحب نے تو شوال کے روزوں کے بارے میں سوال کیا تھا، جو ابھی بالکل ختم ہونے والا ہے، شوال کا مہینہ جو ہے اس کو. تو یہ شوال کے آخری دن تک 6 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے وہ رکھے جا سکتے ہیں. اس میں یہ لازمی نہیں تھا، شاید ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی تھی کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی جیسے ہی عید کے پہلے 3 دن گزر گئے تو لگاتار 6 روزے رکھنے چاہیے اور یہی شوال کے 6 روزے کہلائیں گے. ایسا نہیں ہے، پورے مہینے میں ہی شوال کے جو 6 روزے ہیں اسے مختلف ترتیب کے ساتھ درمیان میں وقفوں کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں. اور اس کا اجر و ثواب آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے اور پھر 6 شوال کے روزے رکھے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اسے یعنی اس قدر یہ اجر و ثواب ملتا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کاروبار کے حوالے سے، اور اسی طرح کی ایک اور بات بھی ایک اور صاحب نے پوچھی تھی کہ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے کوئی پروجیکٹ کسی بزنس مین کو دلواتے ہیں اور اس کام کے وہ ان سے طے کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو فلاں کام دلواؤں گا یا بزنس دلواؤں گا اور میرے تعلقات ہیں، اور اس صورت میں آپ سے اتنا حصہ یا اتنے پیسے اس سے طے کر لیتے ہیں کہ میں آپ سے لے لوں گا. اسے وہ کمیشن کہا جا سکتا ہے یا کچھ اور بھی کہا جا سکتا ہے. تو کیا یہ ایسا عمل جائز ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی بندے کو کام کرواتا ہے یا کہیں کوئی کام تلاش کر کے دیتا ہے اور یہ بات باقاعدہ طے کر لیتا ہے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کام کو کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اور یہ مدد کئی حوالوں سے ہو سکتی ہے. کام کی تلاش کے حوالے سے مدد، کام کا انتخاب ہو چکا ہے لیکن اس کام کو کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو مہیا کرنے کے حوالے سے مدد، یا اس کے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کرنے ہیں اس کے حوالے سے کوئی مدد، یا اس طرح کی کوئی بھی مدد جو اس کاروبار کو چلانے کے لیے کوئی تیسرا فرد آ کے پیش کرتا ہے اور اس مدد کی نسبت سے پہلے سے طے کر لیتا ہے کہ جناب اس کام کا معاوضہ یا کمیشن یا اس کے بدلے میں اتنا پیسہ میں آپ سے لوں گا، تو اگر یہ چیز طے ہو جاتی ہے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. صرف گناہ کی بات وہاں سے شروع ہوگی کہ اگر کوئی شخص کسی وزارت میں کام کرتا ہے یا کسی اور جگہ پہ کام کرتا ہے اور وہ اپنے غلط سورسز استعمال کر کے کسی بندے کو ناجائز پیسہ دلوا دیتا ہے، کام دلوا دیتا ہے، کام کروا دیتا ہے، کوئی کوٹیشن اس کی منظور کروا دیتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کاروباری سلسلوں میں ہوتا رہتا ہے، تو کوئی بھی ایسا ناجائز ذریعہ اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے. مثلا بہت ساری کوٹیشنز پیش کی گئی مختلف افراد کی طرف سے، اور ایک بندہ جو اس ادارے کے اندر کام کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اگر آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو میں آپ کی کوٹیشن کسی نہ کسی طریقے سے منظور کروا دوں گا اور آپ کا کام پورا ہو جائے گا. تو یہ کام مناسب نہیں ہے. یا میں ایک یونیورسٹی کا ملازم ہوں اور یونیورسٹی میں فرنیچر کی ضرورت ہے، کمپیوٹر کی ضرورت ہے، الیکٹریسٹی میں بعض چیزوں کی ضرورت ہے، اور میں کسی بندے سے ملا کے یہ کہتا ہوں کہ جناب میں اندر کا آدمی ہوں اور آپ اتنی چیزیں اگر مہیا کریں گے تو اس میں اتنا کمیشن اگر مجھے مل جائے تو میں آپ کو یہ کام دلوانے کے لیے تیار ہوں. تو یہ غلط طریقہ کار ہوگا، یہ کمیشن نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک طرح کی رشوت ہوگی. اس وجہ سے جو تعلقات یا جو صلاحیتیں انسان استعمال کرنا چاہے وہ بالکل خالص اور صحیح ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. غلط سفارشوں کے ذریعے سے اگر کام کیا جائے گا تو ایسا کام درست نہیں ہوگا. ہاں البتہ کسی کی مدد کی جا رہی ہے تو اس میں بالکل ٹھیک ہے. مثلا ایک صاحب نے سوال کیا اپنے ذاتی حوالے سے کہ پلاٹ اس کا تو نہیں ہے، کسی اور کا پلاٹ ہے، لیکن وہ کسی اور کا پلاٹ اس کی مرضی سے، اس کے ارادے سے، اس کی مرضی سے بکوانا چاہتا ہے، اور وہ درمیان میں ایک تیسرا فرد شامل ہو کر اس کے پلاٹ کے لیے گاہک تلاش کر کے لاتا ہے اور ان دونوں کو آپس میں ملا کر ان کی بات کرواتا ہے اور معاملہ چکوا دے دیتا ہے.
تو جو اب ان کی بات طے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے حوالے سے جو کمیشن بنتا ہے وہ کمیشن لے لے گا، یا جو پیسے بنتے ہیں وہ پیسے لے لے گا۔ یہ ہمارے ہاں کاروباری دنیا میں چلتا رہتا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، یہ کام ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط طریقہ نہیں ہے۔ بس رشوت نہ دی جائے اور اپنے تعلقات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ جائز طریقوں سے کاروبار میں کسی بھی طرح کی مدد، اس پر معاوضہ لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اپنے خاندان ہی میں سے کیوں نہ ہو، اس میں سے معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ جو تبلیغ پہ جاتے ہیں لوگ، چلا لگاتے ہیں، 6 مہینے لگاتے ہیں، اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی واسطہ نہیں بتاتے کہ کون سے علاقے میں گئے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ کیا ایسا ٹھیک ہے؟ ہمارے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ تبلیغی مہمات کے لیے یا تبلیغی سلسلے میں گھر سے باہر چلے جاتے ہیں 40 دن کے لیے یا 3 ماہ کے لیے یا کچھ مدت کے لیے، لیکن وہ اپنے گھر بار کا خیال نہیں رکھتے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، وہاں سے تیسرے علاقے میں چلے گئے، اور وہاں سے نئی جماعت بن گئی، وہاں سے ایک الگ اس میں چلے گئے۔ دیکھیے، اس میں بغیر کسی پریشانی کے پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تبلیغ اور دعوت اور تعلیم یقیناً یہ نیکی کے کام ہیں، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب کرتے رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ کسی کا حق مارا نہ جائے۔ کسی کا حق مارا نہ جائے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کا مال کھا لیا ہے تو میں نے اس کا حق مارا ہے، بلکہ اگر میں نے کسی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو یہ بھی اس کا حق مارنا ہے۔ میں نے اگر اپنے بال بچوں کا خیال نہیں رکھا تو یہ بال بچوں کا حق مارنا ہے۔ میں نے اگر اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا تو یہ بیوی کا حق مارنا ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت کے یا کسی بھی جماعت کے کسی بھی کام پر کیا جایا جا سکتا ہے، تجارتی حوالے سے بھی جایا جا سکتا ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی جایا جا سکتا ہے، اس میں قطعاً کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے، نیک کام ہے، لیکن اس صورت میں جایا جائے کہ گھر کے تمام معاملات کو درست کر لیا جائے، گھر میں بچوں کا خیال اور ان کے کھانے پانی کا، ان کے رزق کا، ان کی باقی ضرورتوں کا پورا اہتمام کر لیا جائے، اور پھر اتنی مدت کے لیے جایا جائے کہ جس میں آدمی بآسانی واپس بھی آ جائے اور گھر کے معاملات میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ اس وجہ سے گھر والوں کا خیال بھی لازماً رکھنا چاہیے، اور انفارم کرنا تو لازمی، یہ تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں نے گھر والوں کو بتایا نہیں اور بس چل پڑا اور میں کہوں کہ میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی اجازت نہیں دی، اس طرح کی اجازت نہیں دی، اور میں اس پر انشاءاللہ کسی روز خطبے میں بھی یہ بات کہوں گا۔ بہت ساری باتیں ہیں، نہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ اپنے بال بچوں کا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کی ذمہ داریاں پورے کرتے ہوئے پھر باقی معاملات کو پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، باقی کام کیے جانے، اس میں کوئی خرابی کی بات۔ جی بابا جی، آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟